کامران صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا اصولی موقف اور سب سے جاندار آواز ہے 8 فروری کے الیکشن میں جو بے ضابطگیاں ہوئیں اس پہ مولانا بہت بڑھ چڑھ کے ہیں، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے آپ نے ایک جیسچر دیا، لیکن سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے معاملے پہ آپ کی بالکل اینٹی ایس آئی سی اور اینٹی پی ٹی آئی موقف تھا، اور پارلیمنٹ جس الیکشن کے تھرو بنی ہے وہ آپ متنازع کر رہے ہیں، یہ تضاد کیوں ہے؟ بات اتنی ساری ہے کہ لیگل سائٹ پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی اخلاقیات جو ہے وہ قانون کے تابع ہوتی ہیں۔ قانون میں ایک چیز آرٹیکل 51 لے لیجئے گا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد سیکشن 104 لے لیجئے گا، پھر اس کے بعد رولز لے لیجئے گا، اور پھر اس کے تابع جو ہے وہ الیکشن شیڈول لے لیجئے گا۔ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، 4 چیزوں کو ملا کے آپ پڑھیے گا۔ اب آپ کا سٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہوں نا باعث ہے، مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں علی ظفر صاحب، بہت اچھے قانون دان ہیں اور قانون ساز تو ہیں ہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں ہم ہاتھ صاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان کا سٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جیو سے نکلوا لیجئے۔ نہیں، ہمارے پروگرام میں کہا ہے، ہمارے پروگرام میں یہ چاہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ کامران صاحب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ اوپینین لے لیجئے، آپ اس سے ایگری کریں یا آپ ایگری نہ کریں، مگر وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کو ایک شکل نہ دیں، آپ ایسا مائنڈ سیٹ آپ نہ وہ کریں ظاہر اپنے پارٹ پہ، آپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ وہ کرتے ہیں۔ تو جب غلطی وہ خود مان رہے ہیں جنہوں نے غلطی کی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، تو ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہتے، آپ قانون کی بات کریے، آپ چاروں پانچوں چیزوں کو ملا کے دیکھ لیجئے، آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اگر آپ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں۔ اس میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کامران مرزا صاحب کہ اعظم ظفر صاحب یا سنی اتحاد کونسل کی جو غلطی ہے اس کا خمیازہ وہ بھگتیں، اور اگر اس کا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں، یہی ہے مطلب آپ کا؟ میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے پھر غلط سنا۔ وجہ اس کی غلط سننے کی شاید یہ ہے کہ آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے۔ نہیں، ہم نے کوئی ذہن نہیں بنایا۔ اس کو دوبارہ سنیے، میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، ایک ڈیٹ کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے۔ فرض کر لیجئے کہ آپ کے ہاں جو ہے الیکشن ہو رہا ہے اور اس کی ایک کٹ آف ڈیٹ آ گئی، شیڈول آ گیا، اور اس کٹ آف ڈیٹ میں کسی نے پیپر فائل کرنا ہے، اور اگر وہ پیپر فائل نہیں کرتا، بعد میں گئے کہ میں تو بڑا مقبول تھا اور مجھے اس مقبولیت کی بنیاد پہ یہ شیئر ملنا چاہیے تھا، تو کیا اس کو ملے گا؟ جو چیز ملے گی وہ قانون کے تابع ملے گی۔ مورلٹی کو جو ہے آپ قانون کے تابع کریے۔ جو مورل سائڈ ہوتی ہے، سب سے پہلے مورل سائڈ جو ہے نا وہ قانون بذات خود ہوا کرتا ہے، تو قانون ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد جس طرح سے مرضی آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ ہو آپ اس کے اوپر تبصرہ کریے۔ نہیں کامران صاحب، جو ایشو ہے اس وقت وہ تو پھر یہ ہے نا کہ آپ جو متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے آپ کی جیتی ہوئی سیٹوں پر، آپ اس سے زیادہ لے رہے ہیں نا؟ نہیں، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں نا جی۔ متناسب نمائندگی پہ وہ شخص بھی حصہ مانگ رہا ہے جو ہے نا اس دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ اس کو تو کر دیا نا، اس کو تو ریجیکٹ کر دیا آپ نے، اس کو تو ریجیکٹ کر دیا، اس کی غلطی کا خمیازہ اس کو نہیں ملی، آپ کو کیسے مل سکتی ہیں؟ ہاں، اب جو باقی ہم کو کیسے مل سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ باقی جو لوگ رن میں ہیں اور جو سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں اس کے تناسب سے ملے گا۔ آپ متناسب نمائندگی کو کسی اور کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں، متناسب نمائندگی اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے جس کانٹیکسٹ میں جو پیپر فائل ہوئے ہیں یا لسٹ فائل ہوئی ہیں اور اس کے اوپر سیٹیں جیتی ہوئی آئی ہیں، اس کے تناسب سے آئے گا، اس تناسب سے نہیں آئے گا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کے ساتھ قربتیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ ایک چیز اور اس میں کلیئر کر لیجیے، یہ رائے جو ہے، میری رائے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے تابع ہے، کیونکہ اب اس وقت تک ججمنٹ لکھی جا چکی ہوگی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ججمنٹ کریں گے، تو یہ کوئی اثر انداز ہونے کی، کسی ججمنٹ کا اثر انداز ہونے کی ہرگز صحیح ہے، بالکل یہ تو ماضی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا کامران صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شکوہ بھی کیا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے یکسوئی نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی، اسد کیسر صاحب اس کو غالباً ہیڈ کر رہے تھے۔ اب کہاں پہ ہے معاملہ؟ کیا کوئی کورسپونڈنس، کوئی بات چیت پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں چل رہی ہے؟ کوئی اتحاد ہو رہا ہے؟ عاشورہ کے بعد اس کا کوئی مظاہرہ ہوگا؟
देखिए, जिसको आप शिकवा कह रहे हैं ना, जिसको आप शिकवा, वो एक प्रेस स्टेटमेंट थी, और प्रेस स्टेटमेंट में इस बात को हमने वो हाईलाइट किया था कि जी उसके बाद जो है ना मजीद राब्ता नहीं किया किसी ने, और कहा था कि कमेटी बनेगी, और फिर उन्होंने मीडिया पे अनाउंस कर दिया, मगर मीडिया को किसी, मैंने कदरी साहब का जो है वो स्टेटमेंट किसी चैनल पे सुना था कि उन्होंने ऑफिशियली जो है, क्योंकि हैदरी साहब ऑफिशियली अगर कोई चीज़ कन्वे हो तो हैदरी साहब को होगी, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो ऑफिशियली जो है ना वो कन्वे नहीं किया उन्होंने कमेटी बनाने का, और कमेटी बनाने का जब ऑफिशियली कन्वे नहीं किया तो जाहिर है इधर से भी कोई कमेटी ना बन सकती, या हमने क्या उनके साथ बात करनी है, इधर से भी कोई बात तय नहीं हुई। तो वहाँ से जो है वो सिर्फ जो है वो जो मीडिया पे बात की थी मौलाना साहब ने, उसके जवाब में एक प्रेस में जो ना एक वर्जन आ गया कि फलां लोग होंगे। अब हम तक जब बात ऑफिशियली पहुँचेगी तो फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा कामरान साहब, ये बात हम पीटीआई वालों से भी कह रहे हैं, आपसे भी यही पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्शन के इशू पर आप सड़कों पर आना चाहते हैं। मौलाना साहब ने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बाद हम देखेंगे, लेकिन ये जो महंगाई है, ज़ालमाना टैक्स लगे हैं, चीख उठे हैं अवाम, इस हवाले से हमें अभी तक नहीं सुनने को मिला कि आप इस इशू पर अवाम के साथ खड़े होंगे, सड़कों पर आएंगे और ये टैक्स वापस लेने पर मजबूर करेंगे हुकूमत को। देखिए, दो शायद आपने शूरा के जो शूरा का हमारा इजलास था, उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट आई है जो बाकायदा ऑफिशियली जारी की गई है, उसमें शायद सबसे पहली बात जो है वो टैक्स के मामले थे और बजट की जो है रिजेक्शन थी। और ये जब कोई मामला जब अगर सड़कों पे आया तो सड़कों पे सिंगल जो है वो सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं आएगा, बल्कि अवामी अहमियत के मामला आएंगे, और अवामी अहमियत में सबसे पहले जो है वो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, महंगाई है, ये सब चीज़ें लेके आएंगे। और बजट को हम रिजेक्ट कर चुके और इसको लेके आएंगे, मगर सिर्फ इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि एक तो मुल्क में ऐसा माहौल फिल वक्त जो है ना एजिटेशन का इमीडिएटली नहीं बना, दूसरा जो है वो मौसम की शिद्दत में अपने वर्कर को नहीं थकाते। हम शायद वो मौसम को और बारिश को अवॉइड करके फिर आगे चलेंगे।